ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے کسی بھی دینی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ نمبرات جو اسکرول ہو رہے ہیں اس پر آپ کال کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنا سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ کرمک اللہ۔ ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر کے اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ ہمیں کال کریں تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا بہرحال مہربانی کر کے کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ مفتی صاحب آج ہم بات کریں گے غلط فہمی پر۔ دو لوگوں میں یا دو خاندانوں میں ذرا سی بات پر ذرا سی انا پر غلط فہمی کی وجہ سے رشتوں میں درار آ جاتی ہے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بعض الظن اثم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں، اور حدیث پاک میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایاکم بالظن، غلط فہمیوں سے بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، بلا شبہ بدگمانی اور غلط فہمی کا پیدا کر لینا یہ سب سے جھوٹ بات ہے۔ جیسے جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ بات کہنا گناہ ہے، اسی طرح اپنے دل و دماغ میں غلط فہمیوں کا محل تعمیر کر لینا، بدگمانیوں کے کیفیات پیدا کر لینا، گویا یہ بھی ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ ذہنی جھوٹ ہے، وہ عملی جھوٹ ہے، لیکن یہ ذہنی جھوٹ انسان کا اس کو عملی جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے اور اس طرح آپس میں نفاق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ خاندانوں میں بدگمانیوں سے یا دو افراد کے درمیان غلط فہمیوں سے بدگمانیوں سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ جب تک کوئی بات ہم کو مصدقہ طور پر معلوم نہ ہو جائے، یا یہ کہ ہم نے براہ راست سنی ہو، یہ کہ سنانے والے ایسے ہوں جو مصدقہ ہوں اور جن کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ جھوٹ بات کہتے ہیں، ظاہر ہے ثقہ انسان سے کوئی بات سنی جائے تو اس پر ضرور اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ سنیدہ کہ بود مانند دیدہ، یعنی جو بات سنی سنائی ہوتی ہے وہ دیکھے ہوئی جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے خود اس کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو ظاہر اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی اور کی طرف سے وہ بات پہنچی ہو تو ظاہر ہے ہم کو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہم جس کے طرف سے بات منسوب کی کر کے بیان کی گئی ہے اسے تحقیق نہ کر لی جائے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تناظر میں اس طرف ہدایت دی گئی ہے کہ آپ بدگمانی سے بچیے، اور فوری کوئی کسی بات پر یقین مت کر لیجئے۔ آپ کے پاس کوئی اطلاع لے کر آئے اور یہ کہہ دے کہ فلاں ایسا واقعہ ہے، آپ یقین ہرگز مت کیجئے جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں، ورنہ بسا اوقات انسان کیا ہے، جب بلا تحقیق کے یقین کر لیتا ہے تو بعد میں چل کر ندامت بھی ہوتی ہے جب حقیقت حال کھل کر سامنے آتی ہے۔ تو ناظرین محترم، دو افراد کے درمیان ہو، دو خاندانوں کے درمیان ہو، غلط فہمیوں کی دیواریں کھڑی کر لینا، بدگمانیوں کا محل تعمیر کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اسلام نے اس کو سخت ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر قرآن پر ایمان رکھنے والے اس پر عمل کر لیتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا معاشرہ بدگمانیوں سے، غلط فہمیوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے۔ جی، اگر اس میں کوئی تھرڈ پرسن جیسے تو تیسرا آدمی جب دو لوگوں کو لڑاتا ہے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کسی دو افراد کے درمیان جو حضرات لگائی بجھائی کرتے ہیں اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ ظاہر اس طرح کی چغل خوری کرنے والے ان کو بہت سمجھیے ناپسندیدہ کہا گیا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ شدید وعید ہے ان کے بارے میں۔ ظاہر ہے
دلوں میں محبت پیدا کرنا، دلوں کو جوڑنا، یہ بہت پسندیدہ اور محبوب کام ہے، اور دلوں کو جوڑنا اور غلط فہمی پیدا کرنا، لوگوں میں لڑانا، ظاہر ہے یہ شیطانی کام ہے، رحمانی کام نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، رحمانی صفات کے حامل ہوتے ہیں، وہ کبھی لگائی بجھائی بھی نہیں کرتے، دو بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی نہیں پیدا کرتے، بلکہ وہ لوگوں کو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہاں، حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ فرض کر لیجئے کسی کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو جھوٹ کہنا پڑے تو گو کہ جھوٹ کہنا گناہ ہے، لیکن دلوں میں اتحاد اتفاق اور محبت پیدا کرنے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جس کے بارے میں کہ وہ ہمارے سامنے والے صاحب بدگمان ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے کبھی تعریف نہ کی ہو، محبت کا اظہار نہ کیا ہو، اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت اہم مقصد کے لیے بات کہی گئی ہے تاکہ ان کے دل جڑ جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دلوں کو جوڑنا یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ الرحم معلقۃ بعرش الرحمن، یعنی یہ جو رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، یہ جو ہے ان کا رشتہ رحمان کے عرش سے جڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے! اور فرماتے ہیں وہ دعا دیتا ہے فَمَا وَصَلَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ، جو ان کو جوڑتا ہے اللہ ان کو جوڑے، جو ان کو کاٹتا ہے اللہ ان کو کاٹ دے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے، اور دلوں کو جوڑنا بہر قیمت پسندیدہ ہے۔ دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے ضرور کرنا چاہیے، اور اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ فساد بچاتے ہیں، دلوں کو توڑتے ہیں، اختلاف و انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ بہت اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، اللہ کے پاس مبغوض ہیں۔ بلکہ اگر رشتہ داروں کو جیسے دو جان پہچان والوں کو اگر ملوائیں گے، ان کے تعلقات جو ہے ہموار کروائیں گے تو دونوں کا ثواب ان کو ملے گا۔ بالکل بالکل، حدیث قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح اور بہتری کا کام کرو۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمیدی کلمات کے لیے۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم، غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد سے بول رہا ہوں سر، محمد سالار۔ جی محمد سالار صاحب سوال کیجئے۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسے کچھ وقت پہلے یا 4-5 مہینے پہلے اپنے بچے کا رشتہ لے کے دوسرے گاؤں کو گئے تھے، اور وہاں جب جا کے دیکھ وہاں پہ یعنی لوگ ہم سے تھوڑا اونچے لوگ تھے، مطلب پیسے کے اندر، اور پھر انہوں اپنے گھر پہ آئے اور اپنے گھر دیکھنے کے بعد میں انہوں نے کینسل کر دیا رشتہ۔ اور اب کل ان کا فون آیا کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم رشتے کو تیار ہیں، تم بولو کیا بولنا ہے۔ تو آپ سمجھ میں نہیں آتا رشتہ جوڑنا ہے یا نہیں جوڑنا ہے۔ اب مجھے اس سے اچھا اور کہیں پہ بھی مشورہ نہیں مل سکتا جیسے کہ مولانا صاحب سے۔ اس لیے مجھے مشورے کی بھی ضرورت ہے، اور شریعت میں کیا بتایا جاتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا سالار صاحب؟ نہیں شکریہ سر، بس اتنا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرات سے بات کر رہا ہوں سر۔ گجرات سے بات کر رہے ہیں، سوال کیجئے اپنا۔ میرا نام غلام رسول ہے۔ جی غلام رسول صاحب۔ تو میرا سوال یہ تھا مولوی صاحب مفتی صاحب سے، جی تو کہ میں نے پیر بنائے ہوئے تھے آج سے 10 سال پہلے، جی تو میں نے سنا کہ بھئی پیر صاحب نے کچھ اسلام کے بارے میں غلط بول دیا ہے، تو میں نے من سے پیر کو میرے اس سے نکال دیا ہے، اب میرے دوبارہ پیر بنانا پڑے گا کہ یہی پیر رہے گے؟ سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ؟ ہاں زور سے بات کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، جی تو میں نے آج سے 15 سال پہلے میرے پیر بنائے تھے میں نے، جی تو یہ 2-4 سال میں نے سنا ہے کہ بھئی انہوں نے رام اور رحیم کے بیچ میں کچھ بولا ہے، اس لیے میں نے میرے دل سے پیر خارج کر دیا میں نے، جی تو اب دوبارہ میرے کو دوسرا پیر بنانا پڑے گا کہ یہ پیر رہے گا، میں نے دل سے ان کو خارج کر دیا۔ جی تو مفتی صاحب سے میری التجا ہے کہ اس کے بارے میں میرے کو کچھ بتائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ غلام صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دلی سے بات کر رہی ہوں. سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ بیوہ کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے, کس طرح زندگی گزاریں؟ کس چیز کا؟ بیوہ کے لیے شریعت میں کیا کس طرح کا مسئلہ ہے, کس طرح زندگی گزاریں بیوہ جو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ بس ایک ہی سوال ہے. شکریہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عباس ملک شری نگر سے بول رہا ہوں. جی تھوڑا زور سے بات کیجیے. محمد عباس ملک شری نگر سے بول رہا ہوں. جی جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے میرا, ایکچولی زکوٰۃ کے بارے میں بولنا ہے. سپوز 1 سال سے 1 سال تک سپوز کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس پہ جو زکوٰۃ چڑھتی ہے وہ پیسہ بچت ہونا چاہیے, ٹوٹل اس پہ زکوٰۃ چڑھتی ہے, اور وہ سال کے جب اس کو 1 سال ہو جاتا ہے پھر دینا پڑتا ہے. اگر تھوڑا سا کچھ مہینے یا کسی کوتاہی کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے تو اس میں کچھ گناہ چڑھتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, سفر میں اگر روزہ, جیسے کسی جگہ ہم جا رہے ہیں, میں شری نگر میں رہتا ہوں یا کسی اور جگہ رہائش ہے میری, اب میں باہر کہیں جا رہا ہوں تو سفر میں بیکاز آف سم کنسٹرینٹس میں نہیں روک پاتا ہوں روزہ, تو اس کے لیے بدلہ ایک ہی ہے, مطلب وہ روزہ جو کمپنسیٹ کرنا ہے بعد میں. ٹھیک, تو وہ میرے 2 سوال ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شوکت احمد شری نگر سے. جی شوکت صاحب سوال کیجیے. حضرت جو شعبان کے 6 روزے جو حدیث میں نفلی روزے لکھے گئے ہیں, جی اگر کوئی عورت رکھنا چاہے لیکن شوہر اجازت نہ دے تو کیا عورت رکھ سکتی ہے؟ ٹھیک, اور کوئی سوال؟ جی بس اتنا ہی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب ایک ایک کر کے جواب لے لیتے ہیں. محمد سالار صاحب کا اورنگ آباد سے سوال آیا تھا کہ یہ اپنے بچے کا رشتہ لے کر گئے تھے, تو جہاں رشتہ لے کے گئے تھے وہ لوگ پیسے والے تھے. انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا, لیکن ابھی کچھ دن پیشتر انہوں نے پھر ان کو فون کر کے بولا کہ ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ شرعی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں, حل جاننا چاہتے ہیں, کیا مشورہ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے اور رشتہ پسند کیا گیا, پھر وہ اصحاب آپ کے گھر تشریف لائے, اور پھر یہاں سے جانے کے بعد پتہ نہیں کیوں انہوں نے ان کا انکار کر دیا تھا, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے فون کر کے آپ کو اطلاع دی ہے کہ ان کو رشتہ منظور ہے, دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس رشتے کے بارے میں کوئی تذبذب ہو, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, تب تو پھر آپ کو استخارہ کر لینا چاہیے. استخارہ کہتے ہیں طلب خیر کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہیں, وہی بہتر جانتے ہیں. انسان بندہ انجام سے بے خبر ہے, آنے والے کل کیا ہونے والا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, آنے والا کل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے. اس لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی تعلیم دی ہے, ایک تو ایک استخارہ, دوسرے استشارہ. استخارہ کہتے ہیں اللہ سے خیر مانگنے کو. اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ رات سوتے وقت یا پھر کبھی بھی کسی وقت بھی 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا کریں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ایسے مشفق و مہربان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے. وہ دعا آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور یاد نہ ہو تو احادیث کی کتابوں میں, مسنون دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو دستیاب ہو جائے گی. اور اگر یاد نہ ہو, آپ ہم سے حاصل کرنا چاہیں تو شخصی طور پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس وہ دعا بھی ارسال کی جائے گی. دعا بہت پیاری دعا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به يا ذا الجلال والإكرام. ظاہر ہے
اس کا بہت مختصر خلاصہ ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پروردگارہ اگر ہمارے اس کام میں ہمارے انجام کے اعتبار سے، ہمارے دین کے اعتبار سے، ہماری دنیا کے اعتبار سے خیر ہو، بھلائی ہو، مولا اس کو قبول فرمائیے، منظور فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے۔ اور پروردگارہ اگر یہ کام ہمارے حق میں انجام کے اعتبار سے، ہماری دنیا کے اعتبار سے، ہماری آخرت کے اعتبار سے بہتر نہ ہو مولا تو اس کو ہم سے دور کر دیجئے، ہم کو اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر مقدر ہو مولا اس کا فیصلہ فرمائیے، اس پر ہم کو راضی فرما دیجئے۔ کتنی پیاری دعا ہے الحمدللہ۔ جب یہ دعا ہم کر لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ خیر ظاہر ہو جاتا ہے۔ رشتہ ہو جائے تب بھی انشاءاللہ خیر ہوگا، رشتہ اگر طے نہ ہو تب بھی اس میں انشاءاللہ خیر ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ آپ ایک کام آپ کے لیے استخارے کے بعد باقی رہتا ہے، وہ استشارہ۔ ہم نے آپ سے مشورہ کر لیا ہے، لیکن آپ اپنے خاندان کے بزرگوں سے اور پھر اس ماحول سے جہاں وہ رشتہ جہاں آپ نے کیا ہے وہاں کے قرب و جوار میں رہنے والوں سے آپ مشاورت کر لیں، دیندار لوگوں سے مشورہ کریں انشاءاللہ۔ اگر وہ بتا دیں کہ نہیں الحمدللہ یہ رشتہ بہت مبارک ہے، کیا جا سکتا ہے، تو ضرور آپ ان کی رائے کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ استخارہ بھی ہوگا، استشارہ بھی ہوگا، تو آپ کو ندامت نہیں ہوگی۔ رشتہ ہوگا تب بھی اس میں آپ کے لیے خیر ہوگا، رشتہ نہیں ہوگا تب بھی آپ کے لیے خیر ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم مفتی صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارے پاس سوالات تھے وہ ہم لے لیتے ہیں۔ دہلی سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ بیوہ کو یا پھر یتیم کو زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سی بیوہ خواتین بھی مل جائیں گی اور یتیم بچے بھی مل جائیں گے۔ بیوہ خاتون اور یتیم بچے ظاہر ہے ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ قرآن پاک میں سیدنا محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتامہ کے بارے میں بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے مال کو ناحق اپنے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اور یتامہ کے بارے میں بہت باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ احادیث پاک میں بھی بہت سے وعید ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یتامہ پر ظلم کرتے ہیں یا ان کا ناحق مال کھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ کمزور طبقات ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے جن کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام تاکید کرتا ہے۔ ایمان والوں کا فرض ہے کہ ان کے لیے اچھا راستہ بنائیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، غم گساری کریں، اور ان کی سرپرستی کریں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اگر یہ جو بیوہ ہیں، یتامہ ہیں، ظاہر ہے بیواؤں کو چاہیے کہ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم کی امید رکھیں کہ وہ سب پر رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ کسی اچھے رشتے کے لیے متوجہ رہیں، اگر کوئی اچھا رشتہ آتا ہو تو قبول کر لیں۔ اور یتامہ ظاہر ہے کہ جب وہ ان کی سرپرستی کی جائے گی، وہ پڑھیں گے، لکھیں گے، قابل بنیں گے تو سماج کا ایک بہت اچھا، وہ سمجھیے سماج میں ایک بہت اچھا رول ادا کریں گے اور سماج کا ایک اچھا عنصر بنیں گے، اس سے ملک و ملت کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے یتامہ کی سرپرستی اہل خیر اصحاب کی ذمہ داری ہے، ان پر اہم ترین فرض ہے۔ ان کو چاہیے کہ قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں اور پھر پوری اپنی آبرو کا اور اپنی عزت کا لحاظ رکھیں، جائز حلال طیب رزق روزی کی کوشش کریں، اور اپنے طور پر بھی محنت کر کے اپنے اخراجات کی پابجائی کی کوشش کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سری نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے زکوٰۃ جو واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں پہ واجب ہوتی ہے جن کے پاس جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس، ان کا یہ پوچھنا کہ دولت ہے کسی کے پاس اور وہ 1 سال پورے ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ کسی وجہ سے نہیں دے پایا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر کب ادا کر سکتا زکوٰۃ؟ سال جیسے ہی ختم ہو جائے
اور آپ کے پاس نصاب کے مطابق سال بھر مال تھا اور پھر اب اس وقت آپ کے پاس مال موجود ہے، نصاب کے مطابق ہے یا نصاب سے زائد ہے، سال بھی گزر گیا ہے، تب تو شرعاً زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر کسی بلا وجہ کہ آپ اگر اس میں تاخیر کریں گے تو گناہ بھی ہوگا۔ ایک فرض میں آپ بلا وجہ کے تاخیر کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت میں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے والے کی بہی خواہی مقصود ہے کہ اس کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، مال کی محبت اس کے دل سے دور ہوتی ہے، وہیں اس کا دوسرا پہلو ہے سماج کے کمزور طبقات کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام چاہتا یہ ہے کہ آپ فوری زکوٰۃ ادا کر دیں، اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے گناہ ہوگا۔ اور اس لیے اسلام نے چونکہ اس میں بندوں کی مدد ہوتی ہے، محتاج بندوں کی سمجھے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اسلام نے اگر کوئی سال کے شروع میں یا سال کے ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ دیتا ہو تب بھی اس کی اجازت دی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تاخیر کرنا یہ سمجھیے مقصد زکوٰۃ کو فوت کر دیتا ہے۔ جب منشا ہے سبحانہ و تعالیٰ کا زکوٰۃ کی فرضیت کا، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب چاہیے جو حضرات زکوٰۃ ادا نہیں کر پائے ہیں، تاخیر ہو گئی ہے، تو ان کی زکوٰۃ ساخط نہیں ہوگی، زندگی تمام میں ان کو اس کا ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے، نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ویسے جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، فرض ہو چکی تھی، وہ اگر ادا نہیں کر پائیں تو ان کو وصیت لکھ رکھنی چاہیے۔ خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جائے، دوسروں کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے پاس زکوٰۃ واجب تھی اور زکوٰۃ ادا نہیں ہو پائی ہو تو ظاہر آخرت میں آپ پر گرفت ہوگی، اس لیے وصیت بھی کر دینا چاہیے اور دو چار لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ مجھ پر اتنی زکوٰۃ واجب ہے، مجھے ادا کرنا ہے، اور ادا کرنے میں سستی و کاہلی ہرگز نہیں کی جانی چاہیے، فوری زکوٰۃ ادا کر دی جانی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ اگر جو ہے سفر کر رہے ہیں، سفر میں روزہ چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بعد میں ہم جو ہے شوال میں اگر روزہ رکھیں تو ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا؟ اگر ہمارا روزہ عذر کی بنا پر چھوٹا ہے، جیسے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر آیا ہے وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحت فرما دی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، اگر وہ روزہ نہیں رکھ پائے ہیں بیماری کے زمانے میں، سفر کے دوران، تو ان کو چاہیے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ بعد میں ان روزوں کو پورا کر لیں۔ ظاہر ہے ایک روزے کے بدلے میں آپ کو ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سمستی پور سے بات کر رہی ہوں۔ تھوڑا زور سے بات کریں گے، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، پھر بتائیے، اپنا سوال کیجئے۔ ٹی وی کی آواز کم کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال کیجئے اپنا۔ سوال میرا یہ ہے کہ میری ایک رشتہ دار ہے، ان کا دماغی حالت صحیح نہیں ہے جی، اب وہ ادھر ادھر یہ ہو رہی ہے، وہ ہم لوگ کے یہاں بھی رہنا چاہتی ہیں مگر ہم بھی بہت مجبور ہیں، بیمار آدمی ہیں، تو ایسے میں کیا کر سکتے ہیں ہم کو بتائیے، ہم کو گناہ ہوگا کیا؟ ہم بھی پریشان ہیں، مجبور ہے، میرے ساتھ بھی مجبوری ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مطلب وہ جن کا آپ نے بتایا رشتہ دار جو ہیں آپ کے، ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ جی وہ رہنا چاہتی ہیں، ہمارے ساتھ پریشانی ہے، ہم خود بیمار رہتے ہیں، ہم کو خود دیکھنے والا کوئی نہیں، ٹھیک، ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہم دل میں تو خوف ہوتا ہے مگر ہم مجبور ہیں، تو کیا کریں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سمستی پور سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بہار سے۔ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رفت بول رہا ہوں دلی سے۔ جی رفت صاحب خیر مقدم ہے پروگرام میں، سوال کیجیے اپنا۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سلام پیش کیجیے۔ وعلیکم السلام علیہ السلام۔ جی مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ میرا آج تک اللہ کا شکر ہے زندگی میں کبھی جان بوجھ کے کبھی جمعے کی نماز مجھ سے غافل نہیں ہوئی، نہیں چھوٹی ہے،
جی لیکن میں کئی سالوں سے خواب دیکھتا ہوں کہ میں مسجد میں جاتا ہوں اکثر اور میری جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے. جیسے کبھی میں وضو کر رہا تھا تو جماعت ختم ہو گئی, یا میں راستے میں رش میں پھنس گیا اور تو میری نماز چھوٹ گئی. اور یہ مسلسل میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں اور ہر 3, 4, 5, 6 مہینے پہ یہ خواب آتا ہے مجھے. تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ذرا مفتی صاحب سے مجھے اس بارے میں ذرا بتائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رفعت صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہرائچ اتر پردیش. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال ہے 3-4 جمعہ جو چھوڑ کے نماز پڑھیں اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جی بہرائچ. جی اور کوئی سوال؟ جی بس صحیح سوال تھا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم سری نگر سے ہیں. سوال کیجیے. جی اگر کوئی انسان اپنے آپ ہی کوئی قسم کھائے, جی خدا اور خدا کے رسول کے قسم, پھر اگر وہ ٹوٹے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ مگر وہ قسم کسی کو پتہ نہیں ہے, اپنے آپ ہی کھائے گا, جی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قسم کس کی کھائے؟ خدا کی قسم کھائے, کس وجہ سے؟ خدا اور خدا کے رسول سے. اپنے آپ ہی قسم کھائے کوئی, اپنے آپ ہی قسم کھا ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کھائیں گے یا کچھ بھی, اگر پھر وہ ٹوٹے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عالم بول رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں عالم صاحب؟ دہلی سے. دہلی. جی سوال کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیجیے. میرا سوال ہے صاحب, یہ ہمارے انڈیا میں ایسے کوئی اسلامک بینک نہیں ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے انڈیا میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے. جی جی پورا سوال کیجیے. جس میں ہم لوگوں کو جو انٹرسٹ بینک سے ملتا ہے, جی وہ جو انٹرسٹ ہے وہ ہم لوگ جیسے ہمارا ہاؤسنگ لون باؤ کسی کو, وہ انٹرسٹ کا پیسہ ہم لوگ ہاؤسنگ کا پیمنٹ کر سکتا ہے؟ جو سود ملتا ہے بینک سے نا, جو انٹرسٹ جو ملتا ہے, میں اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو انٹرسٹ ملتا ہے یہ ہم بینک میں جو ہمارا ہاؤسنگ لون ہے جی اس کا انٹرسٹ پیمنٹ کر سکتا ہے یہ پیسہ لے کے؟ ٹھیک ہے. پلس انکم ٹیکس پیمنٹ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 ہے, اگر پریوار میں کوئی ضرورت مند بندہ ہے, جی جی اس کو انٹرسٹ کا پیسہ ہم اس کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب. مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو سوالات تھے وہ ہم لے لیتے ہیں. شوکت صاحب نے شری نگر سے سوال کیا تھا کہ جو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں, اگر کوئی عورت روزے رکھنا چاہتی ہے وہ 6 روزے, اور اس کا خاوند اس کو اجازت نہیں دیتا, منع کرتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا بیوی حکم عدولی کر کے وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ فرض روزے اور فرض نمازوں کی ادائیگی میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ نفل روزوں کے بارے میں احادیث پاک میں صراحت آئی ہے کہ اگر بیوی روزہ رکھنا چاہتی ہو نفل روزے, تو اس کو شوہر کی اجازت لے لینی چاہیے, اور شوہر کو چاہیے کہ کچھ دلی کے ساتھ اجازت دے دے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ضرورت محسوس کرتا ہے کہ بیوی روزہ نہ رہے تاکہ اس کی جو طلب و خواہش ہے وہ پوری ہو, تو ویسے موقع پر اس کو اگر منع کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے اس کی اطاعت کر لے. ظاہر ہے اگر شوہر نے اگر منع کیا ہو کہ نفل روزے نہ رکھیں, تو نفل روزے
نہ رکھے خاتون اور اس کی اطاعت کر لے تو یہ الحمدللہ قائل ثواب ہے، اللہ کے پاس انشاءاللہ اجر و ثواب ہے اس کا بھی۔ اور اگر نافرمانی کر کے روزہ رکھے گی تو ظاہر ہے گناہ ہوگا، تو حق مقدم ہے شوہر کا نفل روزوں کے مقابل میں۔ جی اس لیے شوہر اگر منع کرے تو خواتین کو چاہیے روزہ نہ رکھے، نفل روزہ۔ فرض روزوں میں اگر منع کرے تب بھی وہ روزے رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ جیسے رمضان میں اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ شوال میں رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے فرض روزے رمضان کے خواتین کے اکثر طور پر چھوٹتے ہی ہیں، جی جی چونکہ ان کا ہر مہینے میں دورانیہ ہوتا ہے، جی جی تو اس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو چونکہ فرض روزے ہے اس میں بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شوال میں، ذی قعدہ میں جب بھی موقع ملے اور فرض روزوں کی قضا کریں گے تو ضرور کر سکتی ہے، شوہر اس سے منع نہیں کر سکتا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترمہ نے سوال کیا تھا سمستی پور بہار سے کہ ان کے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے معاشی حالات صحیح نہیں ہیں، ایسی صورت میں یہ اپنے ساتھ ان کو نہیں رکھ سکتی ہیں، کیا کریں؟ کوئی مشورہ ہو تو بتا دیجیے۔ خاندان کے ایسے کمزور طبقات جو بیمار ہیں یا دماغی توازن جن کا درست نہیں ہے اور مالی اعتبار سے بھی وہ خستہ حال ہیں، تو خاندان کے قریبی رشتہ داروں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی ضروریات کی تکمیل کریں، ان کی کفالت کریں۔ اب آپ ان کی رشتہ دار ہیں، پتہ نہیں آپ کا رشتہ کتنا دور کا کتنا قریب کا ہے، وہ آپ نے نہیں بتایا ہے۔ ظاہر ہے جو حضرات قریبی رشتہ دار ہیں ان کا پہلے حق ہے، اس کے بعد درجے میں دوسرے رشتہ دار جو اور ذرا آگے کے ہیں، اس کے بعد کے اور آگے کے، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری قبول کریں۔ اب آپ اگر ان کے رشتہ دار ہیں اور پھر آپ بھی مجبور ہیں، آپ بھی محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، اور پھر وہ آپ کے رشتہ دار بیمار بھی ہیں اور آپ بھی بیمار ہیں، ان کی نہ تیمارداری کر سکتی ہیں نہ ان کے اخراجات کی پابجائی کر سکتی ہیں، تو آپ سے یہ فریضہ ساقط ہے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ آپ پر ان کی ذمہ داری اسی وقت واجب ہوگی جبکہ آپ خوشحال ہوں، اپنی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ان رشتہ دار کی بھی آپ مدد کر سکتے ہو، ضرور آپ پر اس کی مدد فرض ہے۔ البتہ بہت ہی قریب رشتہ دار جیسے بیٹا ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، اولاد ہے، تو ظاہر یہ قریبی رشتے ہیں، بہن ہے، بھائی ہیں، قریبی رشتے ہیں، اس کا بہرحال ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ نہیں کر پا رہی ہیں تو دوسرے جو خاندان کے لوگ اسی طرح کا رشتہ رکھتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس ذمہ داری کو نبھائے، اور آخری درجے میں یہ ہے کہ کم سے کم درجے میں یہ کیا جائے کہ ایسے مریض کو کسی سرکاری اسپتال میں شریک کر دیا جائے، وہاں ان کے لیے علاج کی اور سمجھیے ان کی ضروریات زندگی کی سہولتیں وہاں میسر ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ اس ذمہ داری سے بدوش ہو سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ہے دہلی سے، رفعت صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے پروگرام کی تعریف بھی کری ہے اور ایک سوال بھی پوچھا کہ جمعے کی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی ابھی تک، لیکن اکثر وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اس خواب کی تعبیر کس طرح سے پوری کی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کھلے حال میں نہیں پوچھی جانی چاہیے، یہ تنہائی میں بتانے کی باتیں ہیں، تاہم چونکہ آپ نے سوال کر ہی لیا ہے تو ہم کچھ باتیں گوش گزار کریں گے، اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز جمعہ کی پابندی سے ادا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اور فرض نمازیں ادا کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جمعہ کی پابندی ضرور کرتے ہیں لیکن پنجگانہ نمازوں میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، تو اس میں اس بات کی بھی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ جمعہ کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اسی طرح پنجگانہ نمازیں بھی آپ پابندی سے ادا کریں۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی امکان ہے کہ آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پنجگانہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ادا کرنے میں جو خشوع اور خضوع مطلوب ہے وہ ممکن ہے کمال درجے کا نہ ہو یا کم درجے کا بھی نہ ہو، تو اس میں آپ کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز تو ضرور ادا کی ہے، لیکن نماز ادا کر کے بھی گویا آپ ان لوگوں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خشوع اور خضوع سے نماز ادا نہیں کی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے وضو کیا اور آ کے نماز پڑھنے لگے، اور ان کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں تھا، بہت تیزی سے رکوع و سجود کر رہے تھے۔ نماز ایسے ہی ختم کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلب فرماتے اور فرماتے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، پھر سے دوبارہ نماز پڑھو۔
تو سلو کما فإنک لم تصلی، تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، باوجود یہ کہ انہوں نے نماز ادا کی ہے، لیکن ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں لم تصلی، تم نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کی جائے لیکن اس میں خشوع اور خضوع نہ ہو تو گویا وہ نماز ادا کرنے کے ہی مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے جمعہ کی ادائیگی میں یا پنجگانہ نمازوں کی ادائیگی میں خشوع اور خضوع نہ ہو، تو آپ کو رہبری کی جا رہی ہے کہ ان نمازوں کو آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بہرحال سے ایک سوال کیا تھا بھائی نے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی کے 3 یا 4 جمعے قضا ہو جاتے، نماز نہیں پڑھ پاتا، اس کے بعد وہ جمعے کی نماز پڑھے گا تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ احادیث پاک میں ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے جو بلا کسی عذر شرعی کے یا عذر طبعی کے 1 یا 2 جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے چھوڑ دیا ہے اور اس نے اس دن ظہر کی نماز ادا کر لی ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کر لے، اللہ سے دعا و مناجات کا اہتمام کرے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے تو اس کوتاہی کو معاف فرما دے، لیکن جمعہ ہرگز ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ آپ نے 1 2 جمعہ 3 جمعہ کسی وجہ سے ناغہ کر دیے تھے، عذر کی وجہ سے یا بلا عذر، ظاہر ہے آپ اگر بعد میں اس کے بعد جمعہ آتا ہے آپ جمعہ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جمعہ آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پونا سے عبدالرؤف بات کر رہا ہوں۔ میں پونا سے بات کر رہے ہیں، جی سوال کیجیے۔ ہاں میرا ایک نواسی ہے، اس کا نام طوبہ فاطمہ ہے جی۔ اب وہ پیدا ہوا بھی 6 مہینے ہو گئے، اس کا ذرا دماغی طور پر ڈاکٹر نے کہا تھوڑا دماغی طور پر تھوڑی کم ہے بولے جی۔ اور اس کے گردے میں تھوڑا پرابلم ہے، تو کوئی دعا بتائیے۔ اور میری دوسرا اور ایک سوال ہے کہ عبد الحنان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد الحنان؟ عبد الحنان یا حنان یا منان اپن دعا کرتے نا، تو عبد الحنان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک۔ ہاں ہیلو، اور ایک سوال ہے جی۔ وہ جب چلتی ہے نا تو اس کے پیر میں جو ہے وہ دکھتا ہے بہت، اور نس کا پرابلم ہے جب چلتی تو پیر میں پرابلم ہے؟ ہاں پیر میں جو ہے چلتے وقت جو ہے نا بہت ایسا لنگڑ کے چلتی ہے، اور ایسا علاج چالو ہے 6 دنوں سے، مگر کچھ علاج برابر ہو نہیں رہا ہے۔ ٹھیک، تو پھر اس کو دعا بتائیے آپ۔ ٹھیک، ہاں اور بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم اعظم گڑھ سے بول رہے ہیں۔ سوال کیجیے۔ یہ اعظم گڑھ یو پی میں پڑتا ہے۔ جی جی معلوم ہے، جی سوال کیجیے۔ اور ہم پوچھ رہے تھے سر نا کہ ہمارا ایک لڑکا ہے جی، وہ 18 سال کا ہے جی، اور انٹر کر لیا ہے، اس کے بعد اس کے پڑھنے میں ایک دم من نہیں لگ رہا، نہ تو نماز پڑھنے میں دل لگا رہا، ایک دم کوئی بات نہیں سن رہا، کبھی کبھی نماز جاتا ہے پڑھنے، جی ایک دم ہم لوگ پریشان ہیں، نہ جی پڑھائی کر رہا ہے، اور ایک دم کوئی بات نہیں جس سے اس کے سمجھ میں آ رہی۔ ٹھیک، کیا کریں، ایک دم ہم لوگ پریشان ہیں، نمازی بالکل نہیں ہے، عربی کے اس میں معاملے میں ایک دم پیچھے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے سر نا کہ ہمارا ایک بچہ ہے 12 سال کا، جی، اس کو جیسے کہ اچانک اس کو جیسے کھینچنے کی جیسے حالت ہو جاتی ہے، سانس پھولنے کی، جی، الرجی جس کو کہا جاتا ہے، جی ہاں۔ الرجی ہو گئی، اب 3 سال سے ہم دوا کر رہے ہیں، نہیں فائدہ ہو رہا ہے، اس کا سینہ نہ جکڑ جاتا ہے، ہاسپٹل چلا جاتا ہے، اب اس کو ہم لوگ اتنا علاج کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب آج کل ہلکا ہوا ہے، لیکن کوئی چیز اگر ہوا اس کو لگی یا تو ٹھنڈی جس سے ہوا لگی ٹھنڈی چیز سے بہت ترنت لگتا ہے طبیعت خراب ہونے۔ اب یہ 2 سوال ہمارا تھا سر، یہی 2 بچے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम शरीयत के आईने में। और मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवालात आए थे हम वो उनके जवाब ले लेते हैं। श्रीनगर से बहन ने सवाल किया था कि कोई बिला वजह अपने आप ही कसम खाता है, किसी दूसरे के इसरार करने के बगैर, मतलब कोई इसरार भी नहीं करता, उसके बावजूद भी वो कसम खाता है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए शरई क्या हुक्म है? बिला वजह के जो हजरात बार बार कसम खाते हैं और अपनी सफाई पेश करते हैं और ये कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, और अपने जिस बात के तज़किरे के लिए वो उसको साबित करना चाहते हैं, उसकी तस्दीक के लिए, उसको सच दिखाने के लिए बार बार कसम खाते हैं। कसम से ऐसा मैंने नहीं किया है, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं किया है। ज़ाहिर ये बहुत सख्त गुनाह है, और इस तरह की झूठी कस्में खाना ये मुनाफिकीन की अलामतों में से है। ईमान वालों को चाहिए कि झूठी कस्में हरगिज़ न खाएं। और अगर कोई अपनी कसम खाता है, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह की कसम नहीं बल्कि मेरी कसम मैंने ऐसा नहीं किया, या मेरी कसम मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो इससे कसम भी समझिए कसम साबित नहीं होती। और फिर बार बार अपनी बात को साबित करने के लिए कसम खाना कि वल्लाह बिल्लाह मैंने ऐसा किया है, ऐसा नहीं किया है, ये बहुत सख्त गुनाह है। इसको हरगिज़ पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। इस्लाम इसको सख्त नापसंद करता है, इसे सख्त एहतराज करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलम साहब ने दिल्ली से सवाल किया था कि इस्लामिक बैंक तो अपने यहाँ हिंदुस्तान में है नहीं, तो जो सूद बैंक से मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, क्या वो इंटरेस्ट से लोन अदा किया जा सकता है? पहला सवाल था। दूसरा सवाल उनका ये था कि जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, क्या ये किसी गरीब रिश्तेदार को दे सकते हैं? बैंक से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, ज़ाहिर है अगर जिन साहब के लिए वो रकम मिल रही है इंटरेस्ट की, वो अगर बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मुस्तहक़ हैं और फिर गरीब हैं, मोहताज हैं, तंगदस्त हैं, उनके लिए और कोई ज़रिए रोज़गार नहीं है, बल्कि वो जो उनका जो सरमाया बैंक में है उससे आने वाली आमदनी पर उनका गुजारा है। ऐसी मजबूरी की सूरत में तो उनके लिए इश्तरारी तौर पर उसके जवाज़ की बात कही जा सकती है कि उनके हक़ में जायज़ हो सकता है। लेकिन जो हजरात साहिब हैसियत हैं और फिर उनको बैंक में जो कुछ रकम जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ज़ाहिर है अपना लोन अदा करने के लिए भी उस इंटरेस्ट के रकम का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता एक सूरत हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आपने 10,000 रुपये बैंक से लोन लिया है और आपको बैंक में 12,000 रुपये या 15,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ कर्ज़ अदा करना पड़ रहा है, तो आप 10,000 रुपये अदा करते हुए अपनी हासिल शुदा रकम जो क़र्ज़ में आपने ली है 10,000 रुपये वो अदा कर दें। माँ बाकी 5,000 या 2,000 रुपये जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आप बैंक के इंटरेस्ट से अदा कर सकते हैं। यानी आपने बैंक से इंटरेस्ट लिया है और बैंक जो इंटरेस्ट आपसे ले रहा है उसके अदा करने में आप उसे इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी गुंजाइश है। जी, अलबत्ता आपके कोई रिश्तेदार हैं, गरीब हैं, मोहताज हैं, तंगदस्त हैं, तो ज़ाहिर है उनकी मदद बैंक के इंटरेस्ट से की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। पुणे से भाई ने सवाल किया था कि इनके रिश्ते में एक बच्ची है जो 6 महीने की जब थी तब से दिमागी तौर पर कमज़ोर है, अभी वो चलती है तो लंगड़ा कर चलती है। ऐसी सूरत में मशवरा चाहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई दुआ हो तो वो बता दीजिए। दुआ तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन ऐसे मालूम होता है कि पैदाइशी तौर पर ये कमज़ोर है, बीमार है और इसके आसाब कमज़ोर हैं, आसाबी बीमारी का शिकार है। ज़ाहिर है किसी अच्छे तबीब व डॉक्टर से रुजू किया जाए, इलाज किया जाए, और उसके साथ साथ अगर इलाज से फ़ायदा न हो रहा हो तो इलाज से फ़ायदा हो रहा हो, हर हाल में आप ऐसा कीजिए कि सूरह फातिहा 7 मरतबा विर्द कीजिए, 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास विर्द कीजिए और मरीज़ा पर दम कीजिए, पानी पर दम कीजिए। वही पानी 24 घंटे दिन रात पिलाने का अहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि शिफा हासिल होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुख्तसर जवाब चाहूँगा। आजमगढ़ से मोहतरमा ने सवाल किया था कि इनका बेटा 18 साल का है, 12वीं क्लास उसने पास कर ली है, लेकिन वो कहना नहीं सुनता, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है और अरबी नहीं पढ़ता है। उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? और इनका दूसरा जो बेटा है 12 साल का है, उनको 3 साल से छींकों की शिकायत है, इलाज करवाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या मशवरा देंगे? पहला लड़का जो इस वक्त पढ़ने लिखने की तरफ मायल नहीं है, नमाज़ों का पाबंद नहीं है, माँ बाप के कहने सुनने में नहीं है, ज़ाहिर उसकी तरबियत की ज़रूरत है। आप किसी अच्छे अल्लाह वाले के पास रुजू करें, उनसे नसीहत करवाएं, इंशाअल्लाह उसका ज़रूर फ़ायदा होगा।
اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں. دعا ہم نے بتائی اس سے پہلے سورہ فرقان کی آخری آیت کے پہلے ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دو دعائیں بہت مجرب ہیں کہ اس سے انشاءاللہ آپ کی وہ اولاد جس سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی شرعی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں. یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. یا طیبہ یا طیبہ